بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ الپا نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی بیوی نے کہا، بچوں یہاں سے چلو، پاپا کو آرام کرنے دو، صبح ان سے باتیں ہوں گی۔ وہ بچوں کے ساتھ اس کے کمرے سے چلی گئی۔ وہ طویل عرصے کے بعد آیا تھا، پھر یہ کہ اس کی طبیعت بھی ناساز تھی۔ اس کی بیوی تشویش میں مبتلا تھی۔ اس نے دوبارہ کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے لائٹ آف کر دی، پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے باہر چلی آئی۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس پر ترمیمی عمل کیا جا رہا ہے۔ الپا نے بوبی کے پاس آ کر کہا، میں نے اس پر ترمیمی عمل کیا ہے، اب وہ میرا معمول اور فرما بردار بن کر رہے گا۔ اس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہو چکی ہے، اب اسے صبح 8 بجے کی فلائٹ سے یہاں لانا ہے۔ آپ اطمینان رکھیں، خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ میں موجود رہیں، باقی میں سنبھال لوں گا۔ بوبی، ہم نے یہ درست سوچا تھا کہ امریکہ والے پھر ٹرانسفارمر مشین تیار کرا رہے ہیں، بلکہ اب تیار کرا چکے ہیں۔ اس مشین کے 12 رازدار ہیں۔ وہ بوبی کو اس مشین کے بارے میں اور اس کے رازداروں کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ بوبی نے کہا، یہ ہمارے حق میں اچھا ہے کہ جیکی ہنٹر کو ٹیلی پیتھی کا علم آ گیا ہے۔ اب وہ آپ کا معمول بن کر آپ کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا اور آپ کے کام آتا رہے گا۔ الپا کی مرضی کے مطابق جیکی ہنٹر صبح 6 بجے بیدار ہوا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگا، ابھی آرمی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا تھا، ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ بچوں کو سونے دو، ان سے کہنا ہے میں دوپہر لنچ تک واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ میں اپنا پاسپورٹ اور دوسرا ضروری سامان رکھا، پھر باہر آیا۔ سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا، آپ کے لیے کون سی گاڑی نکالی جائے؟ میں اپنی کار میں جاؤں گا، مجھے فی الحال سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، میں آرمی ہیڈ کوارٹر جا رہا ہوں۔ وہ اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا، لیکن اس کار میں ایئرپورٹ تک نہیں گیا۔ ایک شاپنگ پلازے کے سامنے اس نے کار روک دی۔ وہاں بوبی ایک دوسری کار میں موجود تھا۔ وہ اس کی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بوبی کار ڈرائیو کرتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ جیکی ہنٹر کا ٹکٹ فرضی نام سے لیا گیا تھا اور فرضی پاسپورٹ کا حوالہ دیا گیا تھا۔ الپا نے جیکی ہنٹر کو حکم دیا تھا کہ وہ فرضی پاسپورٹ کے مطابق اس ٹکٹ کو اوکے کرائے اور ایسا کرانے تک امیگریشن والوں کے دماغوں پر مسلط رہے۔ وہ بھی ان کے دماغوں پر مسلط رہی۔ اس طرح انہیں بورڈنگ کارڈ مل گیا۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ پاسپورٹ جیکی ہنٹر کا ہے اور وہ جیکی ہنٹر فرضی نام سے کیوں سفر کر رہا ہے اور فرضی پاسپورٹ کا حوالہ کیوں دیا گیا ہے۔ امیگریشن والوں کو پاسپورٹ پر توجہ دینے کی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ الپا نے یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا۔ بوبی جیکی ہنٹر کو ساتھ لے کر طیارے میں سوار ہوا۔ پھر جب طیارے نے پرواز کی تو الپا نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، تھینکس گاڈ بوبی، ہم کامیاب ہو چکے ہیں۔ الپا نے رات کے 2 بجے جیکی ہنٹر پر ترمیمی عمل کیا تھا اور 4 گھنٹے تک ترمیمی نیند سونے کے بعد صبح 6 بجے بیدار ہونے کی ہدایت کی تھی۔ اسی کے مطابق الپا نے اور بوبی نے اپنی نیند کے تقاضے پورے کیے تھے۔ جب بوبی اور جیکی ہنٹر کا سفر طیارے میں شروع ہوا تو الپا نے جیکب رابن کے دماغ میں آ کر پوچھا، ایک کتے کیا کر رہا ہے؟ وہ فوراً ہی فرش پر گھٹنے ٹیک کر سر جھکا کر بولا، میڈم میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ کالے عمل کی تیاری کرو، 2 افراد کے دماغوں کو بظاہر مردہ بنانا ہے۔ جس طرح کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا میرے دماغ میں نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح ان دونوں کے دماغوں میں کسی کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ میڈم یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں ابھی اس کی تیاری شروع کرتا ہوں۔ ایک اور بات ہے، ان دونوں کے دماغوں میں ایسی دوسری کیل پیوست کی جائے کہ وہ صرف میرے فرما بردار بن کر رہے۔ میں ایسی کیلوں پر آپ کے نام سے کالا عمل کروں گا، جب وہ کیلیں ان کے دماغوں میں پیوست ہو جائیں گی تو وہ ہمیشہ آپ کے غلام بن کر رہیں گے۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگی۔ اس نے اسی لیے جیکب رابن کو زندہ رکھا تھا، وہ اس کے بہت کام آ رہا تھا اور آئندہ بھی کام آنے والا تھا۔ آسمان کی بلندیوں سے کھلے ہوئے پیراشوٹ پستی کی طرف آ رہے تھے، لیکن وہ جدھر آ رہے تھے ادھر زمینی پستی نہیں تھی۔ فلک بوس پہاڑوں کی ناہموار سطح تھی، اونچے اونچے ٹیلے تھے اور گہری گہری کھائیاں تھیں۔ تقدیر ان میں سے کسی کو مستح حصے میں پہنچانے والی تھی اور کسی کو اندھی گہری کھائی میں گرانے والی تھی۔ ان میں سے کچھ ایک دوسرے کے دوست تھے اور کچھ دشمن تھے، کچھ ایک دوسرے کے قریب تھے اور کچھ دور دور تھے، لیکن جو قریب تھے وہ بھی آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو کر ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تھے، کسی کو گہری کھائی میں گرنے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ وہ سب سہمے ہوئے اور پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہوا کے بہاؤ میں رہنے والے پیراشوٹ انہیں کہاں پہنچائیں گے۔ گہری کھائیوں میں گرنے کے بعد زندگی کی طرف واپسی ناممکن تھی، لیکن برف پوش پہاڑیوں سطح پر بھی اندیشے تھے کہ پتہ نہیں برفانی سطح ٹھوس ہوگی یا ایسی نرم اور گہری ہوگی کہ اس میں اترتے ہی برف کے اندر دھنستے چلے جائیں گے، پھر وہاں سے ابھرنا ناممکن ہو جائے گا۔ ماؤ للی سہمی ہوئی ان خطرناک پستیوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے آس پاس دور تک پیراشوٹ کے ذریعے اترنے والے کئی افراد تھے، لیکن وہ مدد کے لیے جس دلیر افریدی کی طرف دیکھ رہی تھی وہ اس سے بہت دور تھا۔
علی نسبتاً قریب تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ ماؤلیلی کے ساتھ وہ بھی گہری کھائیوں کی طرف جانے والا ہے۔ اس سے پہلے اگر پیراشوٹ سے اترنے کا رخ نہ بدلا گیا تو وہ اور ماؤلیلی دوسرے دو دشمنوں کے ساتھ گہری کھائیوں میں پہنچ جائیں گے۔ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ اپنی مرضی سے پیراشوٹ کو دائیں بائیں بھی ایک ذرا سا موڑ نہیں سکتے تھے، اپنی مرضی سے کسی محفوظ جگہ اتر نہیں سکتے تھے، اور علی خود کو اور ماؤلیلی کو گہری کھائیوں کی طرف جانے سے نہیں روک سکتا تھا، اگرچہ وہ گہری کھائیوں سے بہت دور اور بہت بلندی پر تھے۔ 15 یا 20 منٹ کے بعد وہاں پہنچنے والے تھے، لیکن ہوا کا رخ بتا رہا تھا کہ وہ اسی طرف پہنچیں گے۔ پھر گہری کھائی میں پہنچنے کے بعد ان کی ہڈیوں کو بھی وہاں سے اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ افریدی پیراشوٹ سے بندھا ہوا اس طرح تڑپ رہا تھا جیسے رخ بدل کر للی کے پاس پہنچنا چاہتا ہو اور اسے بچانا چاہتا ہو۔ ایسی جان لیوا مہمات میں وہ اناڑی تھا۔ انسان رفتہ رفتہ تجربات حاصل کرتا ہے۔ علی دشوار گزار مرحلوں سے کئی بار گزر چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی گن نکال کر ماؤلیلی کی طرف مسلسل فائر کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں اس کے پیراشوٹ میں سوراخ ہونے لگے۔ ان سوراخوں سے ہوا اور تیزی سے گزرنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تیزی سے بستی کی طرف آنے لگی۔ اس کا رخ کھائی کی طرف ہونے کے باوجود وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی برف کے مستحق حصے میں پہنچنے والی تھی۔ علی نے اپنے پیراشوٹ کی طرف بھی مسلسل فائر کیے۔ کئی سوراخ ہوتے گئے اور ہوا تیزی سے گزرتی گئی۔ بستی میں اتر آنے کی رفتار بھی تیز ہوتی چلی گئی۔ علی نے ماؤلیلی اور دلیر افریدی کے بعد جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اسے زیادہ بلندی پر ہونا چاہیے تھا، لیکن اس نے چھلانگ لگانے سے پہلے ماؤلیلی اور دلیر افریدی کے سامان سے بری ہوئی 2 کٹس اٹھا کر طیارے کے باہر چلا آیا تھا۔ اس نے اپنے پیراشوٹ کو کھولا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس پیراشوٹ میں علی اور اس کے سامان کی کٹ وغیرہ للی اور افریدی کے سامان کی کٹس کا بھی بوجھ تھا، جس کے نتیجے میں وہ افریدی کے مقابلے میں تیزی سے پستی کی طرف جاتے ہوئے ماؤلیلی کی طرف پہنچتا جا رہا تھا۔ پھر اس نے مزید حکمت عملی سے اور حاضر دماغی سے کام لیا تو فائرنگ کے باعث دونوں کے پیراشوٹ میں سوراخ ہوتے گئے۔ وہ تیزی سے نیچے آتے ہوئے برف کی ملائم سطح پر گر پڑے۔ اگر برف کی سطح پتھروں کی طرح سخت ہوتی تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ انہوں نے خطرہ مول لیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ کھائی میں گرنے کے بجائے بحفاظت برف کی سطح پر پہنچ کر ذرا دنس گئے تھے۔ علی تیزی سے اٹھ کر خود کو دنسنے سے بچاتے ہوئے باہر آیا، پھر دوڑتا ہوا للی کے پاس گیا۔ وہ اندر دنستی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی اس کی طرف ایک رسی پھینکی۔ للی نے اس رسی کو کیچ کیا۔ افریدی نیچے کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ علی نے کتنی ذہانت سے ماؤلیلی کو بچایا ہے اور اب اسے برف میں دنسنے سے بھی بچا رہا ہے۔ للی رسی کو پکڑ کر باہر آ چکی تھی۔ علی اس کے شانوں سے اور کمر سے بیلٹ کھول کر اسے پیراشوٹ کی لپیٹ سے نجات دلا رہا تھا۔ دلیر افریدی ان سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر نیچے اتر آیا تھا۔ دوسرے دشمن بھی کئی کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ اونچی نیچی پہاڑیوں کے باعث نظر نہیں آ رہے تھے۔ صرف 2 دشمن جو کھائیوں کی طرف جانے والے تھے، انہوں نے بھی علی کا طریقہ استعمال کر کے اپنے پیراشوٹ پر فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ کھائیوں کی طرف جانے سے بچ گئے تھے۔ ان میں سے ایک ایسی جگہ نیچے آ کر گرا تھا جہاں ایک اونچی نوکیلی چٹان تھی۔ وہ اس چٹان کی نوک میں ایسا دنسا کہ نوک تلوار کی طرح اس کے جسم میں پیوست ہو کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ اس کے حلق سے آخری چیخ نکلی تھی۔ پھٹا ہوا پیراشوٹ اس پر آ گیا تھا اور کفن کی طرح اسے ڈھانپ چکا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی چالاک تھا۔ برف کی سطح پر آنے سے وہ پیراشوٹ کا بیلٹ کھولتا جا رہا تھا۔ نیچے آنے پر برف میں دنستے ہی وہ تیزی سے چاروں ہاتھوں پاؤں سے رینگتا ہوا اس جگہ سے دور چلا آیا جہاں اس کے گرنے سے برف میں گڑھا پڑ گیا تھا۔ اس طرح گڑھے کے اندر ڈوب جانے سے پہلے ہی بچ نکلا تھا۔ کئی کلومیٹر دور ایک جگہ چھت کی طرح نکلی ہوئی برف پوش چٹان سے ایک پیراشوٹ الجھ گیا تھا۔ وہ پیراشوٹ والا اس سے بندھا ہوا بلندی پر لٹکنے لگا تھا، ادھر سے ادھر جھولے کی طرح جھول رہا تھا۔ نیچے تقریباً 200 یا 250 فٹ کی پستی میں برف کی سطح تھی۔ وہ پیراشوٹ کا بیلٹ کھول کر وہاں سے چھلانگ لگا سکتا تھا، لیکن نیچے پہنچ کر اس بات کی ضمانت نہیں تھی کہ اس کی ہڈیاں سلامت رہیں گی۔ دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے سراغ رسانوں کے دماغوں میں جا کر ایک ایک کی خیریت معلوم کر رہے تھے۔ لیزی گارڈ نے اس سے کہا، تم بری طرح پھنس گئے ہو۔ پیراشوٹ کی بیلٹ کھولو گے تو نیچے پستی میں برف کی سطح پر گرو گے، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا۔ اس نے جواب دیا، میری فکر نہ کرو، میں کو پیما ہوں۔ میری کٹ میں کو پیمائی کا ضروری سامان ہے۔ میں ابھی یہاں سے نیچے اترنے کی کوشش کروں گا۔ لیزی گارڈ دوسرے سراغ رسانوں کے دماغ میں پہنچا۔ وہاں کینی بال موجود تھا اور وہ سراغ رساں کئی کلومیٹر کے فاصلے پر بخیریت برف پوش پہاڑی کے ایک حصے میں اتر آیا تھا۔ لیزی گارڈ اور کینی بال دوسرے 2 سراغ رسانوں کے دماغوں میں گئے۔ کینی بال نے ہویو ٹنگ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ تھینکس گارڈ، میں یہاں خیریت سے اتر گیا ہوں، مگر یہاں آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کیا تم نشاندہی کر سکتے ہو کہ میری ساتھی ماؤلیلی کہاں ہے؟ تمہاری ساتھی نے تو ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اگر وہ افریدی کے لباس کے اندر سے مائکرو فلم نکال لیتی تو یہ مصیبتیں تم سب پر نازل نہ ہوتی۔ ہویو ٹنگ نے حیرانی سے پوچھا،
کیا افریدی کے لباس کے اندر مائکرو فلم ہے؟ ہاں، صرف وہاں سے نکالنا رہ گیا تھا، مگر وہ اپنی شرم و حیا کا بہانہ کر رہی تھی۔ میں اپنی ساتھی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ بہت حیا والی ہے۔ آخر وہ کیوں کسی کے لباس کے اندر ہاتھ ڈال کر ایسی چیز نکالے گی؟ یہ تو سراسر بے شرمی والی بات ہے۔ ماؤ لیلی کی طرح فضول باتیں نہ کرو، وہ یہاں مل جائے تو اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ افریدی کو بیوقوف بنا کر اس سے وہ مائکرو فلم اب بھی حاصل کر سکتی ہے۔ وہ بولا، میں نے طیارے میں دیکھا ہے کہ ہمارا ایک امریکی ساتھی افریدی کو گولی مارنا چاہتا تھا۔ ماؤ لیلی اس کے سامنے ڈھال بن گئی تھی۔ وہ ماؤ لیلی کو بھی گولی مارنا چاہتا تھا۔ کیا ہمیں اس لیے اس مہم پر روانہ کیا گیا ہے کہ ہماری ضرورت نہ ہو تو ہمیں مار ڈالا جائے؟ تم فضول سوالات میں وقت ضائع نہ کرو، آگے جاؤ اور ماؤ لیلی کو تلاش کرو۔ میں نے جہاز میں یہ بھی دیکھا کہ ماؤ لیلی کو گولی مارنے سے پہلے ہی ایک اور شخص نے ہمارے امریکی ساتھی کو گولی مار دی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ماؤ لیلی اور افریدی کا ایک حمایتی اور ہے۔ ہاں، اس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش رہا۔ کینی بال نے کہا، تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تم ہم سے بد دل ہو رہے ہو اور ماؤ لیلی کی حمایت میں سوچ رہے ہو۔ یہ درست ہے کہ تم اسے چاہتے ہو، لیکن محبت کا اور عشق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے فرض کو بھول جاؤ۔ ہم خیال خوانی کے ذریعے ماؤ لیلی کو تمہاری محبت کی طرف مائل کر دیں گے، یہی تمہارا انعام ہوگا، لیکن کسی طرح لیلی کو اس بات کے لیے آمادہ کرو کہ وہ افریدی سے مائکرو فلم حاصل کرے۔ کیا تم ماؤ لیلی کے دماغ میں جا کر اسے اس کام پر آمادہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، افریدی اور اس کے دوسرے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والے لیلی کے دماغ پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، وہاں ہم خیال خوانی نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، خیال خوانی کے ذریعے اسے مخاطب نہ کرو، لیکن خاموشی سے اس کے دماغ میں جا کر یہ تو معلوم کرو کہ وہ کہاں ہے اور ان پہاڑوں کے کس حصے میں ہے، تب میں ادھر جا سکوں گا۔ ٹھیک ہے، میں لیلی کے بارے میں معلوم کرتا ہوں، لیکن تمہارے خیالات باغیانہ ہو رہے ہیں۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ اگر تم نے ہماری مخالفت کی، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو ہم تمہارے دماغ میں ایسا زلزلہ پیدا کریں گے کہ تم تڑپ تڑپ کر مرنے لگو گے، لیکن ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، پھر تمہیں زندہ رکھیں گے اور پھر تمہارے اندر زلزلے پیدا کریں گے۔ امریکی کابرین میں سے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا آرمی انٹیلیجنس کا اعلیٰ افسر تھا۔ اس کا نام ڈینی جانسن تھا اور وہ ماؤ لیلی کے دماغ میں رہ کر اسے افریدی سے مائکرو فلم حاصل کرنے کے سلسلے میں مائل کرتا رہا تھا، مجبور بھی کرتا رہا تھا، لیکن ناکام ہو چکا تھا۔ پھر اس نے محسوس کیا تھا کہ افریدی اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ماؤ لیلی کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے اور وہ اسے دماغی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لہذا وہ خاموش رہ کر اس کے دماغ میں جاتا تھا اور اس کے خیالات پڑھتا تھا۔ کینی بال نے اس کے پاس آ کر پوچھا، مسٹر ڈینی، لیلی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کیا یہاں کا محل وقوع معلوم کر سکتے ہو کہ لیلی اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس وقت کہاں ہے؟ یہ تم میرے دماغ میں رہ کر لیلی کے دماغ میں پہنچ کر بھی معلوم کرنا چاہو گے تو نہیں کر سکو گے۔ یہاں دور دور تک برف پوش پہاڑیاں ہیں، کسی خاص راستے کا تعین نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ کئی کلومیٹر دور تک کون کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ وہاں بھٹکتے ہوئے ہی ایک دوسرے کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہم ماؤ لیلی اور اپنے سراغ رسانوں کے دماغوں میں رہ کر دیکھتے رہیں گے کہ کون سا پہاڑی ٹیلہ کس شکل کا ہے اور مختلف پہاڑیاں ایک دوسرے کے مقابلے میں کتنے فاصلے پر ہیں۔ اس طرح ہم اپنے ساتھیوں کو بتاتے رہیں گے، شاید وہ اس طرح ہماری رہنمائی میں وہاں تک پہنچ سکیں گے۔ وہ دونوں لیلی کے دماغ میں تھے، اس کے ذریعے معلوم کر رہے تھے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں۔ اس کے دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی علی کہہ رہا تھا، ہمیں ایسی پہاڑی تلاش کرنا چاہیے جو وسیع و عریض چٹان کے ذریعے سایہ کرے اور غارنما ہو، تاکہ وہاں پہنچ کر ہم اس برفانی علاقے کا لباس پہن سکیں، ورنہ سردی میں ہماری کلفی جم جائے گی۔ افریدی نے علی سے کہا، طیارے میں ایک شخص مجھے اور لیلی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن تم نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ تم نے وہاں ہم دونوں کی جانیں بچائی تھیں اور یہاں لیلی کو برف کے اندر دھنسنے سے بچایا ہے۔ کیا میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ پوچھیں تو بہتر ہوگا۔ لیلی کے دماغ پر اگرچہ ہم قبضہ جمائے رہتے ہیں، اس کے باوجود دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے خاموش رہ کر ہماری باتیں سن سکتے ہیں، بلکہ سن رہے ہوں گے۔ انہیں ہمارے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ افریدی اس کی باتوں سے قائل ہو کر خاموش رہا۔ لیلی اس کا بازو تھام کر علی کے پیچھے چل رہی تھی۔ ان سب کے پیر برف میں دھنستے جا رہے تھے۔ ڈینی اور کینی بال ان کے ذریعے آس پاس کی پہاڑیوں کو اور برف کی اونچی نیچی سطح کو سمجھتے جا رہے تھے۔ پھر کینی بال نے کہا، مسٹر ڈینی، آپ لیلی کے دماغ میں بدستور موجود رہیں، میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو دماغوں میں جا رہا ہوں، انہیں گائیڈ کروں گا اور ادھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وہ تینوں بہت دیر تک چلتے رہنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک برف کی اونچی دیوار پہاڑی کی بلندی تک گئی ہوئی تھی۔
इस दीवार में बड़ा सा शिगाफ पड़ गया था। अली ने आगे बढ़कर इस शिगाफ में झांक कर देखा, फिर कहा शायद यहाँ गार है और यही हमारी मतलूबा जगह हो सकती है। अली और अफरीदी ने अपनी अपनी किट्स को खोलकर इसमें से एक एक हथौड़ी निकाली। फिर जहाँ बर्फ में शिगाफ पड़ा हुआ था, इस शिगाफ के आसपास के हिस्से को हथौड़ियों से तोड़ने लगे। बर्फ की बहुत मोटी तह जमी हुई थी। थोड़ी सी मेहनत के बाद वो टूटती गई। शिगाफ बड़ा होता गया और अंदर का हिस्सा नजर आता गया। वाकई एक गार था जो अंदर कहीं दूर तक गया हुआ था। उन्होंने बर्फ के छोटे से दरवाजे की सूरत में तोड़कर अंदर जाने का रास्ता बनाया। फिर अंदर पहुंचकर देखा वहां बाहर की तरह ज्यादा बर्फ नहीं जमी हुई थी। पथरीली चट्टानें और पत्थर वगैरह दिखाई दे रहे थे। वो मुख्तलिफ पत्थरों के पास पहुंचकर इन पर बैठकर हाँफते हुए सांसें दुरुस्त करने लगे। फिर इन तीनों ने अपनी अपनी किट्स को खोला। इसमें से फर के अस्तर चढ़े हुए ऐसे चर्मी लिबास निकाले जो बर्फानी इलाकों में पहने जाते हैं। इनके सर, दोनों कान और गर्दन से लेकर टखनों तक पूरा जिस्म ऐसे फर के मलबूसात से चुप गया था। पैरों में इलाके की मुनासबत से जूते पहन लिए गए थे। दिन के वक्त सूरज की रोशनी बर्फ पर पड़ती थी और इसकी तेज रोशनी वहां से मुनक्किस होकर आंखों को हैरा कर देती थी। अच्छी तरह देखना मुहाल हो जाता था। ऐसी जगह गहरे रंग के गॉगल्स पहने जाते हैं। ऐसे ही गॉगल्स उन्होंने पहन लिए थे। कमर और शानों से बुलेट्स लगी हुई पट्टियां थीं। कमर की पट्टी में 9 गोलियों के मैगजीन वाले पिस्तौल लगे हुए थे। इसके अलावा हाथों में भी उन्होंने गन्ने पकड़ ली थी। बेशुमार बुलेट्स लिबासों के अंदर भरी थी। इनकी किट्स में और बहुत कुछ था। एक किट में एक फ्राई पैन, एक छोटी केतली और छोटे गिलास वगैरह थे। इसके अलावा ऐसे क्यूब्स थे जिन्हें आग दिखाने से वो लकड़ी की तरह जलने लगते थे, फिर बुझा देने के बाद दूसरी बार काम आते थे। उन्होंने टिन के मुंजमद डब्बों से खाना निकाला। लिली ने एक लाइटर के जरिए क्यूब्स को आग दिखाई। नन्हे नन्हे शोले भड़कने लगे। इसने टिन पैक्ड डब्बों का खाना एक फ्राई पैन में डालकर गर्म किया। इस खाने को वो चम्मच से खाने लगे। फिर बर्फ लाकर केतली में डाली। इसे आग दिखाई गई तो वो पिघलने लगी। इस पिघली हुई बर्फ के पानी को उन्होंने पिया। इस तरह पेट भरने के बाद अली ने कहा, हमने एक दुश्मन को नुकीली चट्टान पर मरते देखा है। बाकी 5 दुश्मन जिंदा होंगे। इनसे निमटने के बाद ही हम इस इलाके से जाएंगे। लिली ने पूछा, मगर इस वीरान बर्फानी इलाके से कहाँ जाएंगे? ना कोई सिमत मालूम है और ना ही ये पता है कि हम किस मुल्क के किस हिस्से में हैं। अफरीदी ने कहा, तुम भूल रही हो कि हम टेलीपैथी जानते हैं। ख्यालखानी के जरिए अपने लिए हेलीकॉप्टर मंगवा सकते हैं। लिली ने कहा, फिर तो फौरन हेलीकॉप्टर मंगवा कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अली ने कहा, ऐसी हमाकत हम नहीं करेंगे। हेलीकॉप्टर जब इधर हमारी मदद के लिए पहुंचेगा तो दूर दूर तक छुपे हुए दुश्मन फायरिंग करेंगे और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरह हमारे लिए आने वाली मदद से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। लिली ने कहा, फिर तो हमें जल्द से जल्द दुश्मनों को तलाश करके इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। अफरीदी ने कहा, इन्हें तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो समझते हैं कि मेरे पास माइक्रोफिल्म है, लिहाजा वो हमें तलाश कर रहे होंगे। हम इस गार से निकलेंगे तो यकीनन कहीं न कहीं इनसे टकराव होगा। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, मेरी अकल मारी गई थी। मैं अपने वतन के खिलाफ जासूसा बनकर जा रही थी और वो माइक्रोफिल्म अमरीकी CIA वालों के लिए हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अली ने कहा, पिछली बातें भूल जाओ। गलती हर इंसान से होती है। ये बड़ी बात है कि तुम जल्द ही राह रास्त पर आ गई हो और हमें यकीन है कि अब तुम अपने वतन के लिए जी जान से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे सकोगी। अफरीदी ने कहा, इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके जबर करने के बावजूद इसने मुझसे माइक्रोफिल्म हासिल करना गवारा नहीं किया। वो बोली, मैं तुम दोनों से एक इल्तिजा करती हूँ। अली ने कहा, इल्तिजा ना करो, तुम हमारी साथी हो, एक दोस्त बनकर बोलो। मेरा एक साथी होयोटिंग भी इन्हीं दुश्मनों में है। अगर दुश्मनों से सामना हो तो मैं चाहूंगी कि इसे हलाक न किया जाए। वो भी अमेरिका में रंगीन और पुरतइश जिंदगी गुजारते हुए अपने मुल्क का दुश्मन बन गया है। मैं इसे समझाऊंगी, वो मेरी तरह राह रास्त पर आ जाएगा। अली ने कहा, फिक्र न करो, हम इसे हलाक नहीं करेंगे, इससे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे। तुम बड़ी फराख दिली से ताउन करते हो, क्या अब हम गार से बाहर चलेंगे? अली ने कहा, शाम हो रही है, थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाएगा। इस वक्त हम एंटी डार्क गॉगल्स पहन कर निकलेंगे तो अंधेरे में दूर तक देख सकेंगे। हमें रात का इंतजार करना चाहिए। वो बोली, फिर तो दुश्मनों के पास भी एंटी डार्क गॉगल्स होंगे। बेशक होंगे, अंधेरे में ज्यादा दूर तक नजर नहीं आता। दुश्मनों से आंख मचोली खेलते हुए जंग जारी रखी जाएगी। वो रात का इंतजार कर रहे थे। इधर शाम से पहले वो तैयारा बीजिंग पहुंच गया, जो अब दोस्तों और दुश्मनों से खाली हो गया था। इस तैयारे में सिर्फ जहाज का अमला ही रह गया था। मैंने चीन में आला आर्मी अफसर से कह दिया था कि वो तैयारा जो ही रनवे पर उतरे तो फौरन फौजी जवान इस तैयारे को घेर लें और इसके पायलट को हिरासत में लेकर आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचा दें। मैं जनाब अब्दुल्ला वास्ती के साथ आर्मी हेडक्वार्टर में था। हमारा टेलीपैथी जानने वाला सुराग रसा साथी अहमद जुबैरी दूसरे मामलात में मसरूफ था। इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। वहाँ मेरी हिदायत पर अमल किया गया।
انہوں نے پائلٹ کو حراست میں لیا، پھر اسے آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف لانے لگے۔ جہاز کے عملے کے دوسرے افراد کو دوسرے افسران کے پاس پہنچایا گیا۔ وہ افسران ان سے بیانات لینے لگے۔ کو پائلٹ نے کہا، دشمنوں نے ہمارا طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک شخص ہمارے پائلٹ کے پاس آیا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ دوسرا دشمن ریوالور نکال کر مسافروں کی طرف گیا تھا۔ وہاں وہ ایک مسلمان مسافر افریدی سے کوئی مائکرو فلم مانگ رہا تھا۔ ایک افسر نے حیرانی سے پوچھا، مائکرو فلم؟ کیسی مائکرو فلم؟ کو پائلٹ نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ وہ کس قسم کی مائکرو فلم مانگ رہا تھا۔ اس مسلمان مسافر افریدی نے دینے سے انکار کیا تو وہ اسے گولی مارنے والا تھا۔ ایسے وقت ایک دوسرے مسلمان مسافر نے اپنے ریوالور سے اس دشمن ریوالور والے کو زخمی کر دیا۔ پھر وہ دونوں مسلمان مسافر ایک لڑکی کے ساتھ ایمرجنسی دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا کر چلے گئے۔ وہ مائکرو فلم ان کے لیے بہت اہم تھی، لہٰذا وہاں سے باقی 6 دشمن بھی ان کے پیچھے اس ایمرجنسی دروازے سے چھلانگ لگا کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم نے ایمرجنسی دروازے کو فوراً بند کر دیا، کیونکہ ناہموار پرواز کے باعث طیارہ کہیں گرنے والا تھا۔ ہمارے پائلٹ نے اسے پھر سنبھال لیا